تلاوت کلام سے لے کر اب تک جن بھائیوں نے جو کچھ سنایا اس میں کوئی کمی رہ گئی ہو اپنی رحمت سے معافی عطا فرما، صحیح کو اپنی بارگاہ بے نیازی میں قبولیت کا شرف عطا فرما۔ عقل علم اور بھائی یوسف آگے ریڈی ہو گئے ایک دم بولٹ وولٹ لے کے اور سفید کپڑے پہن کے چوڑا پاجامہ اوپر ٹوپی۔ آداب دوستوں، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب مست ہوں گے اور شاباش ہوں گے۔ تو اب میں جان لگ رہا ہوں موتی گڑھ، اور موتی گڑھ ہے جلسے کو پروگرام۔ ٹائم ہو رہی ہے 10 کو، اب نائٹ پروگرام ہے جلسے کو۔ بھائی یوسف اور اقبال بھائی جلسے کے پروگرام میں شامل ہونے جان لگا۔ انہیں آ رکھے اپنی الٹو، بنے اقبال بھائی کی سوئفٹ، دونوں گاڑیاں میں کسی بھی گاڑی لے کے جلسے کے واسطے روانہ ہوا۔ ایک بھتیج بھی جان لگ رہا ہے، کیا بھتیج بھیا فالو کرنا ہے سبھی کو۔ اقبال بھائی کا لڑکا ہے، ہمارے اس چینل کو فالو کرنا مطلب سبسکرائب کرنا۔ کسی گاڑی لے چلا رہا ہے؟ کسی لینی اقبال بھائی؟ سوئفٹ لے لو۔ تو الٹو کو روک رہے ہیں اور اس کے بعد ہم جا رہے ہیں اقبال بھائی والی سوئفٹ میں۔ آپ کو بھی جلسے کا پروگرام دکھائیں گے اور کافی بڑے بڑے مولانا صاحب وہاں آئے ہوئے ہیں، ان کی جو تقریر ہے وہ سنیں گے اور آپ کو بھی سنائیں گے۔ اور کیا حال چال ہے؟ ایسی ویسی چالو کر لے بھائی۔ نبی کے چاہنے والے ہیں، اتنے تن کے بیٹھے ہیں، جو دھوکے سے چلے آئے ہیں وہ بہار بورے بن کے بیٹھے ہیں۔ آگے والوں تو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، پیچھے والوں نے ایسا سمجھ رہا ہے کہ آگے والے کہہ رہے ہیں تو ہمارا کام چل رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، سارے مل کر بولنا چاہیے سبحان اللہ، یعنی تھوڑا زور بولو آپ کو آواز کو نہیں جو آنی چاہیے، بلند آواز سے بولے لا الہ الا اللہ۔ کیا پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے، جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اس کو بھی صاف کرنے کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے، اسی طرح ہمارے دلوں کو جو زنگ لگا ہوا ہے جھوٹ کا، کینہ کا، بغض کا، حسد کا، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ایک کالا نقطہ اس کے دل پہ لگا دیا جاتا ہے، اور گناہ کرتا ہے ایک اور نقطہ لگ جاتا ہے، اور گناہ کرتا ہے ایک اور نقطہ لگتا جاتا ہے۔ جس طرح گناہ کرتے کرتے اس کا دل پورا کالا ہو جاتا ہے، جب پورا کالا ہو جاتا ہے نا تو اچھی بات پہ اثر نہیں کرتی۔ اس کو کوئی کہے بھائی یہ اچھا کام کر، چل نماز پڑھنے چلے تو فکر نہیں صاحب نہیں پڑھے ہو، اس کو کوئی بولے بھائی تو سچ بولا کرا، کہ نہیں بھائی نہیں بولو میں تو جھوٹ بولو نا، تو اس پہ اچھی بات اس کو کوئی سمجھائے نہیں سمجھ آئے گی، کیوں؟ کالا ہو گیا۔ اب اس کالک کو صاف کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ۔ کالک کو صاف کرنے کے لیے کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، وہ ہے ذکر لا الہ الا اللہ۔ ہر آدمی میرے ساتھ مل کر پڑھے گا، ٹھیک ہے؟ لا
یزید ہو جائے، بچہ بچہ شہید ہو جائے، ہم حسینی تھے، حسینی ہی رہیں گے، چاہے ساری دنیا یزید ہو جائے۔ ہزاروں میں 72 تن تھے وہ تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے۔ کسی نے جب وطن پوچھا تو حضرت نے یوں فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے اور ہے کربلا والے۔ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی؟ وہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے، وہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے۔ اور دوائیں درد عشیاں پنجتن کے در سے ملتی ہے، یعنی گناہوں کے درد کی دوا، گناہوں کا علاج، دوائیں درد عشیاں پنجتن کے در سے ملتی ہے۔ زمانے میں یہی مشہور ہے دارالشفا والے، زمانے میں یہی مشہور ہے دارالشفا والے۔ اور یہ نعرہ ان کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلے کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ اور اشعار بہت ہیں لیکن آگے بڑھتا ہوں، اس لیے کہ امام عرش مقام کی شان آپ حضرات سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن ناظم اجلاس بیٹھے ہیں تو کچھ سناتا چلو ناظم کے اشعار۔ کہتے ہیں 6 ماہ کے علی کو بھی تلوار چاہیے، سبحان 6 ماہ کے علی کو بھی تلوار چاہیے، عزم سے صبر سے احساس سے ڈر لگتا ہے، جا بجا بکھری ہوئی پیاس سے ڈر لگتا ہے، اس لیے شام سے کربل میں نہیں آیا یزید، اس کو زینب تیرے عباس سے ڈر لگتا ہے، اس کو زینب تیرے عباس سے ڈر لگتا ہے۔ ہنسی صغیر کی مقتل میں کہہ رہی تھی یہی، یہ بات جا کے کوئی اسے بتا آئے، گھروں میں چھپنا تو نامرد کی علامت ہے، یزید مرد اگر ہے تو کربلا ہے۔ صاحب کوثر و تسیم و حرم جیت گئے، بھیڑ پسپا ہوئی میدان میں کم جیت گئے، صاحب کوثر و تسلیم و حرم جیت گئے، بھیڑ پسپا ہوئی میدان میں کم جیت گئے۔ اور وہ جو ہلکا سا تبسم، اسماعیل مسکراہٹ، وہ جو ہلکا سا تبسم تھا لبے اصغر پر، اس تبسم کا یہ مطلب تھا کہ ہم جیت گئے۔ وہ جو ہلکا سا تبسم تھا لبے اصغر پر، اس تبسم کا یہ مطلب تھا کہ ہم جیت گئے، اس تبسم کا یہ مطلب تھا کہ ہم جیت گئے۔ اسی طرح سے جنت کا دل دھڑکتا ہے، جو کربلا تجھے دل میں اتار لیتے ہیں، اسی کے واسطے جنت کا دل دھڑکتا ہے، جو کربلا تجھے دل میں اتار لیتے ہیں۔ یزیدی فوج کہاں شمر کہاں عباس، کہیں سنا ہے گدھے شیر مارتے تھے؟ کہیں سنا ہے گدھے شیر مار لیتے؟ یزیدی فوج کہاں شمر کہاں عباس، میرے عباس نے دریا کو پلایا۔ یا علی شیر خدا آپ کے بیٹے شبیر حکم دے دیتے تو سورج بھی اگلتا پانی، تیریاں اپنی زمین پر جو رگڑتے اصغر، کربلا تیرے سنبھالے نہ سنبھلتا پانی، کربلا تیرے سنبھالے نہ سنبھلتا پانی۔ آسمان اے آسمان، گر تجھے شبیر اشارہ کرتے، آسمان گر تجھے شبیر اشارہ کرتے، دل یہ کہتا ہے، دل یہ کہتا ہے تا حشر برستا پانی، سبحان اللہ سبحان اللہ، تا حشر برستا پانی۔ اصل میں یہ مصرع تھا، دل یہ کہتا ہے کہ دن رات برستا پانی، لیکن کتابہ شریف میں جب شاعر نے جامعہ صوفیہ کی اسٹیج پر، الیاس شاہ صاحب بیٹھے اس لیے بتا دیتا ہوں، جیسے شاعر نے پڑھا اس کو تو علامہ راشد مکی میاں صاحب نے پلٹ کر کہا کہ یہ جو مصرع ہے، دل یہ کہتا ہے کہ دن رات برستا پانی، اس میں تھوڑی سی تبدیلی کرو اور اس کو دن رات کی بات ہٹاؤ، کہو دل یہ کہتا ہے کہ تا حشر برستا، یہ کہتا ہے کہ ایک رات 2 4 رات
بارش ہی بارش ہو، اس لیے کہ اس نبی کے نواسے ہیں جن کے بارے میں بخاری کی حدیث گواہ ہے کہ اگر بارش نہ ہو تو پیغمبر دعا کرتے ہیں کہ اللہ بارش بنا دے، اور جب بارش ہونے لگ جائے تو پھر بھی لے کے کہا دیا کہ حضور بارش زیادہ ہو گئی، مویشی بہ گئے، گلیاں پانی سے بھر گئی، باڑھ آنے کے قریب ہے، جھوپڑیاں بہ جائیں گی، کرم فرمائیے کہ بارش رک جائے۔ تو حدیث شریف میں آیا میرے اور آپ کے پیغمبر نے اپنی مقدس انگلی کا اشارہ کیا اور فرماتے تھے اللہم حوا لینا ولا علینا، اللہم حوا لینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے جن کے کان میں اشہد انی رسول اللہ پڑھا گیا، ہم کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہم اذان میں کہتے ہیں نا ان دونوں کے کانوں میں حضور نے خود اذان دی ہے۔ اب جب جس کا نام اذان میں آ رہا ہے وہ خود ہی اذان دے رہا ہے، سبحان اللہ، تو جب اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، جس نے خدا کو دیکھا ہے، ہمارے کانوں میں جو اذانیں دی جاتی ہے وہ لوگوں کی سنی ہوئی بات ہے کہ صاحب اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن ہم نے اللہ دیکھا نہیں۔ حسن حسین کے وہ مقدس کان ہے جس نے خدا کو دیکھا ہے، وہ دیکھنے والا کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور جس کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے وہ خود اذان دیتے ہوئے کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ میں ہی اللہ کا رسول۔ سبحان اللہ۔ سر منوایا، 7 دن پر زعفران لگایا حضور نے، اذان دی حضور نے، تربیت کی حضور نے، کندھوں پر بٹھایا حضور نے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کندھوں پر بٹھایا حضور نے۔ یہی وجہ ہے کہ آسمان کے فرشتے بھی ان کی عزت کیا کرتے، کیوں؟ حضور ناراض نہ ہو جائے، حضور ناراض نہ ہو جائے، حضور کی رضا ضروری ہے سب کے لیے۔ اگر حضور ناراض ہو جائے تو اللہ ناراض ہو جائے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اگر حضور ناراض ہو جائے تو اللہ پاک ناراض ہو جائے۔ اسی لیے آسمان والے بھی حضور کو راضی کرتے ہیں، زمین والے بھی حضور کو راضی کرتے ہیں۔ اسی لیے جبریل انسانی شکل میں آتے ہیں تو حسین کود کے ان کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں، یہ کلبی کی شکل میں، ہاں، مگر سبحان اللہ جبریل امین بھی جس کو محبت سے چومے وہ امام حسین ہے۔ حضور علیہ السلام نے ان دونوں شہزادوں کی تربیت فرمائی۔ جس وقت حضور کا وصال مبارک ہوا تھا اس وقت سرکار امام حسین کی مقدس عمر مبارک 7 ساڑھے 7 سال کی تھی، اور سرکار مولا حسین مولا حسن کی عمر مبارک جو ہے وہ 8 یا 8.5 سال کی، ٹھیک ہے، صرف ننھی عمریں تھی، لیکن ان ننھی عمروں میں کبھی حضور نے منبر پہ چڑھایا، بولو جلدی سبحان اللہ۔ آپ تھوڑا سننے کا چاہیں گے، کبھی میں تقریر شروع نہیں کیا، شروع کروں گا اگر آپ سننا چاہیں گے تو۔ ہاں، موتی گڑھ میں بھی اتنے آسانی سے میں اپنے جملوں کے موتی بکھیروں گا نہیں، پہلے آپ جو ہے صحیح معنوں میں اپنی سماعت کے دسترخوان کو تیار کریں گے، تب میں اپنے جملوں کی نعمت اس پر رکھوں گا، تب بتاؤں گا کہ گفتگو کس کو کی۔ فضائل یوں تو نہیں پڑھے جاتے نا، شہادت کا عنوان پوسٹر میں ہوتا تو میں شہادت پڑھتا، لیکن حسنین کریمین کانفرنس ہے تو اس لیے میں فضائل پڑھ رہا ہوں، اور فضائل سننے کے لیے منہ لٹکا کے فضیلتیں نہیں سنی جاتی، سینہ چوڑا کر کے فضیلتیں سنی جاتی ہے، اور اس خیال سے سنی جاتی ہے دنیا کا کوئی بہت بڑا طاقتور کیوں نہ ہو، کوئی امریکہ کا راشٹرپتی بھی کیوں نہ ہو، سپر پاور بھی کیوں نہ ہو، وہ جب آتا ہے سفر کرتا ہے آسمان میں ڈرون دوڑائے جاتے ہیں کہ کوئی اوپر سے بم نہ پھینک دے، کوئی نیچے سے گولی نہ مار دے، اور کاروں میں بٹھایا جاتا ہے تو بلٹ پروف کاروں میں بٹھایا جاتا ہے، اور پلینوں میں بٹھایا جاتا ہے تو جناب اوپر سے اڑنے والے پلینوں کو ہائی جیک کیا جاتا ہے، یعنی روکا جاتا ہے، روڈ کو اور آسمانوں کی فضاؤں کو روکا جاتا ہے کہ یہاں سے فلاں کے راشٹرپتی جا رہے، اس لیے کوئی پلین اوپر سے نہ جائے نیچے سے نہ جائے، کسی کا پروٹوکول کتنا ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو، لیکن ایک بات غور کیجیے گا، کسی نے بھی 25 واچ مین اپنے دروازے پر کھڑا کر لیے، راشٹرپتی بھون میں ہر بندہ نہیں جا سکتا، پردھان منتری آواس میں ہر بندہ نہیں جا سکتا، لیکن آسمان کا فرشتہ جب چاہے جس کے دسترخوان پر پہنچ سکتا ہے، جب چاہے
دنیا کی تمام طاقتیں کتنی بھی پا جائے لیکن فرشتے کو آنے سے نہ کوئی واچمین ہو سکتا ہے، نہ کوئی انسان ہو سکتا ہے، نہ کوئی وکیل ہو سکتا ہے، نہ کوئی پرشاسن ہو سکتا ہے۔ یہ وقت فاطمہ زہرا کا گھر ہے کہ آسمان کی مخلوق بھی آتی ہے اور جہاں بھی اجازت کے ہے اس کی انٹری نہیں ہوتی، اسی لیے حضرت کا بھائی کہتا ہے ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ یہ رسول اللہ کا گھر ہے صاحب، آسمان کے فرشتے بھی سلام کرتے ہیں، کشتیاں سکھانے کے لیے جبریل آتے ہیں، 500-600 پروں کے مالک ہیں جبریل امین، اور ہر ایک ایک پر میں اتنی طاقت ہے کہ آسمان اور زمین کو الٹ پلٹ کرتے ہیں۔ اتنا پاورفل فرشتہ ہے، کشتی سکھانے آ رہا۔ جس فرشتے نے، علماء بیٹھے قرآن کی تفسیر میں لکھا ہے، جس فرشتے نے اپنے ایک پر پہ پوری قوم لوط کو آسمان کے قریب تک اٹھا کر پٹک دیا، وہ اپنا پورا وجود لیے ہوئے سیدہ کے گھر میں حسین کو کشتی سکھا رہا ہے۔ اندازہ کر سکتے ہیں جس فرشتے نے آدم سے لے کے حضور تک ہر نبی تک اللہ کا پیغام پہنچایا، وہ یہاں حسین ابن علی کو کشتی سکھانا ہے۔ اندازہ کر سکتے ہو گھر کے پروٹوکول کا، عظمت کا، مرتبے کا۔ ایک فرشتہ، نہ جانے اس کے کتنے پر ہوتے ہیں، نہ جانے اس کی کتنی عمر ہوتی ہے۔ اللہ کے نور سے فرشتے بنائے جاتے ہیں، نور سے فرشتے بنائے جاتے ہیں، اور جبریل امین دنیا کے انلیمیٹڈ فرشتوں کے سردار ہیں۔ کوئی پارشد صاحب سے اچھے تعلقات رکھے، نگر پالیکا والوں سے تو سینہ چھوڑو، پولیس والے میرا سلام نہیں کر سکتے، چیئرمین میری پہچان ہے۔ حسین کو دیکھو، ایک نگر پالیکا کا مسئلہ نہیں ہے، ایک تعلقہ، ایک شہر کا، ایک ڈسٹرکٹ کا، ایک کنٹری کا مسئلہ نہیں ہے۔ سینکڑوں سال کی عمر رکھنے والا فرشتہ کشتی سکھانے والا۔ اندازہ کر سکتے ہیں ان کے مقام کا، ان کے مرتبے کا۔ فرشتے کبھی گناہ نہیں کرتے، وہ معصوم ہوتے، ان سے کبھی چوک نہیں ہوتی، وہ معصوم ہوتے۔ جبریل ان معصوموں کے امام ہیں، جبریل ان معصوموں کے سردار ہیں۔ وہ سید الملائکہ زمین پہ آئے ہوئے ہو، اس لیے حضور سے ملنے آئے تھے، حضور کی رضا کے لیے حسین کو کشتی سکھا۔ سبحان، اندازہ کر سکتے ہیں؟ ارے ہمیں تو غوث پاک کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے، ہمیں تو غریب نواز مخدوم پاک کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے، تو یہ لوگ جہاں سے مال لا رہے ہیں، ہمیں اس کارخانے حسین کے مرتبے اور مقام کا اندازہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ بھی تو وہی کا ہے۔ اور پاک کے دادا ہی تو لگتے تھے جو کربلا میں مولا قاسم شہید ہو گئے، وہ قاسم ابن حسن کے سگے بھائی ہی تو حسن مصنع ہے، جن سے غوث پاک کی نسل ہے۔ حسنی سادات کی نسل جس مقدس ذات سے چلی، وہ امام حسن کے بیٹے حسن مصنع ہے۔ تو امام حسن کے والد کی اولاد حسن مصنع سے چلی، حسن مصنع کے سگے بھائی تھے قاسم۔ اس رشتے سے حضرت مولا قاسم غوث پاک کے دادا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بالکل میں تقریر آپ کے لیول کے مطابق کر رہا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ شریف میں آسانی سے آ جائے کہ ہم کتنے بڑے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، کتنے بڑے لوگوں کو۔ یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں بس، اس لیے کہ اب تو کانگریس بی جے پی کے بہت حالات آپ کے موتی گڑھ کے دائیں بائیں ہیں نا، ہر تیسرے پانچویں سبھا ہونے لگتی ہے۔ ہم اسلامی لوگ جو ہے وہ بھی جو ہے وہ نیتا بن گئے، اللہ رحم کرے۔
हालात ऐसे बने। लेकिन अब हर सभा में जाने वाला इस तरह की महफिल में भी आके सोचेगा ये भी एक सभा है। लेकिन ये मैं समझाना चाह रहा हूं, ये कोई आम सभा या जनसभा सिर्फ नहीं है, ये उन बादशाहों का जिक्र है कि उड़ते हुए फरिश्ते भी आकर बैठ जाते हैं कि हुसैन का जिक्र चल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, एक जुमले पर भी अगर पूरी तकरीर में किसी को शक हो तो वो रास्ता कर सकता है। मुफ्ती आजम राजस्थान का इल्मी फैजान है, इधर उधर दाएं बाएं करने वाले लोग नहीं। लेकिन बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, और अजीम बादशाहों की बारगाह में खिरात पेश करने बैठे उड़ते हुए फरिश्ते रुक जाते हैं कि चलो बैठ के अपने भी सुनते हैं कि नबी के जिगर पारों का जिक्र हो रहा है। चलते हुए शरीर जिन्नातों की बात नहीं कर रहा मैं, बदमाशों की बात वैसे भी कम करता हूँ, शरीर जिन्नातों की बात कर रहा हूँ। शरीर चलते हुए जिन्नात, अल्लाह के वलियों के आस्थानों पर हाजिर जिन्नात ऐसी महफिलों में आके बैठ जाते हैं, इसलिए कि उन्हें भी हुसैन की जरूरत है। सुभान सुभान। तो ये बादशाह तो ये एकाध तालुका एकाध कंट्री का नहीं, जन्नत का भी बादशाह है। सुभान अल्लाह। इतना मनसब वाला। एक कुश्ती वाला किस्सा सुना, सजदा साहब तशरीफ लाई, सरकार मौला हसन को हुजूर कह रहे थे हसन हुसैन को पकड़ लो, हसन हुसैन को पकड़ लो। तो सैयदा ने कहा बाबा मेरा हुसैन छोटा बेटा है, हसन बड़ा है, आप हुसैन को कहते कि हुसैन पकड़ ले हसन को, हुसैन का साथ देते, आप तो बड़े का साथ दे रहे, वो बेचारा पहले ही छोटा, उसके साथ भी कोई नहीं। तो हुजूर ने फरमाया फातिमा मेरी बेटी, मेरे जिगर का टुकड़ा, तुझे नहीं दिख रहा है मुझे दिख रहा है। मैं हसन को कुश्ती सिखा रहा हूं और जिब्रील हुसैन को कुश्ती सिखा रहे हैं। जिब्रील सुभान अल्लाह अलैहिस्सलाम, जिब्रील ही की बात समझ में आ जाए अगर बंदे को, तो कोई लंबी चौड़ी इमाम हुसैन की स्पेशल फजीलत क्या बयान है। ये जब आसमान वाले इतनी इज्जत करते हैं तो जमीन वालों की बात ये लगे, आसमान वाले इतनी कद्र करते हैं तो फिर जमीन वालों का मसला ये लगे। अब कोई कुछ भी बके या कोई कुछ भी कहे, तो बहुत बड़े बादशाह हुजूर ने अपने कंधों पर जिन्हें बैठाया, छोटी चीज है। कई ऐसे बेवकूफ इंटरनेट की जाए बैठे हैं, वो क्या था इख्तिदार की जंग में इमाम हुसैन चले गए। एक बात बताइए, हुसैन हुजूर के कंधों पर बैठते थे कि नहीं बैठते? जल्दी जल्दी बोलो। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम पुरानी वाली तकरीर कर रहा हूँ, एकदम बहुत पुरानी तकरीर कर रहा हूँ जो शुरू में किया करता था ताकि आपकी समझ में आवे। कई साल बाद मोतीगढ़ आए, इमाम हुसैन हुजूर के कंधे पर बैठते थे कि नहीं, सुना है आपने कि नहीं? हुजूर की पीठ पर बैठते थे, हुजूर सज्जा लंबा कर देते, सुना है कि नहीं? हुजूर के तलवों से, किस चीज से तलवा समझते हैं? तलवा, पांव का तलवा, पांव का तलवा, जमीन लगे ना जमीन। ये उलमा बेटे आप इनसे पूछिए, हदीस शरीफ में आया मां बैना हुजरती वो मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, मेरे कमरे से, हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हुजरे से मींस मेरे कमरे से मेरे मिंबर के बीच में जो जगह है ये जन्नत की क्यारियों में से। ये जन्नत जमीन पर कैसे आई था? हाँ, जाकिर साहब समझ गए, पहले से समझे हुए, अभी नहीं समझे वाली बात नहीं, आपको समझा। ये जगह जन्नत हुई थी, किसकी वजह से हुई? हुजूर की वजह से। ऐसा तो नहीं है कि ये जिब्रील का घर था इसलिए जन्नत है, वो तो सिदरा पे रहते हैं, हुजूर तो उसको भी पार कर गए थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेराज फिर कभी रजब शरीफ में पड़ी जाएगी। अभी मैं इतनी बात कर रहा हूं, ये जो जगह ये जन्नत हुई कैसे? जल्दी से बताइए। हुजूर की वजह। और पीछे जाओ, थोड़ा सा और पीछे जाओ, इजाजत है। ये कब्रिस्तान था जब यहाँ मस्जिद नबी नहीं बनी थी।
جب حضور مدینہ نہیں آئے مسلمانوں کا نہیں تھا، یہودیوں اور مشرکین کا قبرستان. اسی لیے جب حضور یہ زمین خریدی گئی، پھر جو آپ کا پڑوسی ایک حدیث شریف لے کے آتا ہے کہ قبروں کو دیکھو تو زمین کے برابر کر دو، یہ اس وقت کی حدیث ہے کہ جب یہ مشرکین کی قبریں تھیں تو حضور نے فرمایا علی جاؤ اور جو قبر بھی جہاں بھی آپ کو قبر نظر آئے اس کو زمین کے برابر کر دو، ختم کر دو اور اس جگہ کو میدان کر دو. بات سمجھ آئی؟ یہاں کوڑا ڈالا جاتا تھا بعض حصے میں اور بعض حصے میں قبریں تھیں. بات سمجھ آئی؟ اب بیک گراؤنڈ دیکھیں، وہ سنجیدگی سے آپ اب اس وقت بات کرنے لگا. بیک گراؤنڈ دیکھیں، کل جو جگہ کوڑے کا ڈھیر تھی آج وہ جگہ جنت ہے. یہ حضور ہے. عظمت حضور کو کوئی سمجھائے، حضور کی عظمت کو کوئی سمجھائے. ارے میری سرکار کی شان تو یہ ہے اپنے قدموں کی برکت سے چاہے تو اپنی آئی کے گھر کے سب کو دار شفا دیا ڈالے. میرے سرکار کے قدموں کی خیرات تو یہ ہے کل جو جگہ جہاں کوڑے کرکٹ اور کچرا پھینکا جاتا تھا وہاں مسجد نبوی بنوائی اور مسجد نبوی بنا کر قدم چلائے اور فرمائے یہ جگہ جنت ہے. قرآن میں لکھا ہے وہ جنت آسمان پر یعنی تب محبوب تم نے جنت کے دیا ہو گیا، تم نے جنت کے دیا ہو گیا. پہلی بات تو یہ نبی کا نام اپنے حضور کے قدم کی برکت یہ ہے کہ کچرے کے ڈھیر کو بدلوا کر قدموں کی برکت سے جنت بنا دیتے ہیں. حضور کی عظمت کو کون سمجھے گا؟ اسی لیے قلندر پہلے نے کہا ہم فرش والے تیری شوکت کا عروج کرتا ہے حسن عرش پہ اڑتا ہے پھیلا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ. اب اسی سے لگتا ہوا جملہ سن لیجیے اور اپنے عقیدے اور ایمان کو اتنا مضبوط کر لیجیے. جان تو جائے مگر اہل بیت کی محبت نہ جائے. اتنا مضبوط کیجیے کہ کچرے کے ڈھیر پر حضور مسجد بنوا کر قدم رکھتے ہیں تو وہ جگہ جنت بنتی ہے جس حسین کو کندھے کے اوپر چڑھایا تھا نوجوانوں نے جنت کے سردار. سبحان 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 اللہ سبحان. جب قدم کی شان یہ ہے، قدم کی جب قدم کی شان یہ ہے جس کے پاؤں سے جنت بن جاتی ہے. اور آسان کرو، جس کے پاؤں کی برکت سے زمین جنت بن جاتی ہے، جس کے پاؤں کی برکت سے زمین. جب پاؤں کے نیچے والی جگہ کی عزت اتنی ہے تو کندھے کے اوپر والے کا مقام کندھے کے اوپر والے کا مقام کتنا ہوگا؟ اب آپ بتائیے جنت سے قیمتی کسی کی بادشاہت ہے؟ کہیں کی بادشاہت جنت سے قیمتی ہے؟ نہیں. اب آپ مجھے بتائیں اتنی قیمتی چیز جب پاؤں سے بن جاتی ہے تو جس حسین کو کندھے کے اوپر بٹھایا تھا وہ جنتی جوانوں کا سردار بنا ڈالا تھا، اس کو پھر کسی کے تختے کی ضرورت ہے؟ اس کو پھر کسی کی کرسی کی ضرورت ہے؟ اور یزید ملعون اور عبید اللہ ابن زیاد ابن نامعلوم کی نسل اور عمر ابن سعد کے وفادار کتوں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم یزیدی اس لیے تم بھائی کی بات کرتے ہو. ہاں حسینی ہے، ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ جس کے تلووں کو جبریل چومتا ہو اس کے کندھے پر حسین بیٹھتا ہے. تو جب تلوے کا عالم یہ ہے تو پھر کندھے پر بیٹھنے والے کو کسی قسم کے پردے کی ضرورت نہیں بلکہ دنیا کی ساری بادشاہتیں جس کے قدم میں آ کر کام توڑ دیتی ہے اس قدم والے کو حسین ابن علی کا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے پنکھے کی ضرورت نہیں، اس وقت جو میں بول رہا ہوں اس کو توجہ سننے کی ضرورت. پتہ نہیں پھر کب ملوں گا تم سے. ہاں ادھر
آج گرمی میں بیٹھ کر مولا حسین کا ذکر سن لو تاکہ میدان محشر کی گرمی حسین یہ کہہ کے کم کروا دیں کہ میرا ذکر گرمی میں بیٹھ کر اور گرمی کتنی بھی ہو اتر جاتی ہے آخر آسمان اتار یا آسمان والا اتار دیتا تو ہے درود شریف پڑھیں اللہم صلی سیدنا شکرنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. عرض یہ کر رہا تھا سنیے گالی دینے والے کے والے سے پہلے اس کو پوچھا بھائی پھر بیوی سے کسی سے جھگڑا تو نہیں ہوا تیرا؟ کہا نہیں. کہا بھوکا تو نہیں ہے؟ کہا نہیں. پھر اپنے خادم کو کہا چاندی کا تھال بھرا ہوا ہے اٹھا کے لاؤ. وہ خادم لے کے آئے نا پاک کو اپنی بارگاہ بے نیازی میں قبولیت کا شرف عطا فرما. فیضان مدینہ کمیٹی اور تمام نوجوانوں نے موتی گڑھ کے جن جن جوانوں نے بزرگوں نے اسلامی رشتے کی ماؤں بہنوں نے حصے لیے کوششیں کی محنتیں کی تو بہترین جاننے والا ہے مالک سب کی کاوشوں کو قبولیت کا شرف عطا فرما. تلاوت کلام سے لے کر اب تک جن بھائیوں نے جو کچھ سنایا اس میں کوئی کمی رہ گئی ہو اپنی رحمت سے معافی عطا فرما. صحیح کو اپنی بارگاہ بے نیازی میں قبولیت کا شرف عطا فرما. بند نواز اس محفل کو ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے. ہم میں جو بھی تیرا نیک بندہ ہے مالک مولا ان تمام اس نیک بندے کے صدق و طفیل ہم تمام کی حاضری کو قبول فرما لے. جو بے نمازی ہیں انہیں نماز کا شوق عطا فرما. جو نمازی ہیں انہیں عبادتوں کی لذت عطا فرما. جن کی گود سونی ہے انہیں اولاد عطا فرما. جن کے گھر میں بیٹی ہیں انہیں بیٹے عطا فرما. جن کے گھر میں شادی کے لائق بچے بچیاں انہیں غیر سے اچھے رشتے عطا فرما. رحم و کرم کی بارش کا نزول فرما دے. ابر رحمت کا نزول فرما دے. ہماری صفوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما. ہمارے مشائخ کی عمروں میں برکتیں عطا فرما. ہماری تمام جائز مرادوں کو پورا فرما دے. ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا. ہمیں مانگنا نہیں آتا تجھے دینا آتا ہے. جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے. جو نہ مانگ پائے وہ بھی عطا فرما. تجھے فضل فرماتے نہیں لگتا بار نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. نور محمد صلى الله. عقلا علم